تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں خواتین اور بہت سارے مرد حضرات جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مردوں اور عورتوں کا ایک ہی وضو ہے؟ کیا وہ ایک ہی طریقے سے وضو کریں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ کیا مردوں اور عورتوں کے وضو کا ایک ہی طریقہ ہے یا وہ مختلف ہے، وضو کا طریقہ الگ الگ ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اور آپ کو اس مسئلے کی سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور رکھتے دلوں کو مدثر اقبال کا پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج اسلام کی بات، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی ایک اہم مسئلہ جو ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین اور مرد یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جیسے مرد وضو کرتے ہیں خواتین کا وہی طریقہ ہے، یا جیسے خواتین وضو کرتی ہیں مردوں کا وہ سیم طریقہ ہے، یا اس میں کوئی فرق وغیرہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ کیا اس میں فرق ہے تو کیا ہے، اور اگر فرق نہیں ہے تو کیوں فرق نہیں ہے۔ دیکھیے مسلمانوں، بات یہ ہے کہ مرد مسلمان ہیں یا عورتیں مسلمان ہیں، کیا وہ ایک نبی کی امت ہیں یا نہیں؟ یہ آپ سوال، اس کا آپ نے جواب دینا کامنٹ میں۔ اچھا، اگر ہیں تو کلمہ ایک ہے، رب رسول ایک ہے، قرآن و حدیث ایک ہے، شریعت ایک ہے، نماز سیم پڑھتے ہیں، حج سیم کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے جو ہیں وہ کام وہ جو ہے مرد عورت وہ بالکل ہی شریعت میں ایک جیسے ہی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اگر بہت سارے باقی کام جو ہیں وہ ایک طرح کیے جاتے ہیں، مطلب کہ نماز اگر فجر کی نماز مرد پڑھ رہا ہے تو وہ بھی 4 رکعت پڑھے گا، اور اگر عورت نے پڑھنی تو وہ بھی 4 رکعت پڑھے گی۔ اور اگر نمازوں میں فرق نہیں ہے تو دیکھیے وضو میں کیسے فرق ہوگا؟ نہ ہی کوئی عورتوں اور مردوں کے غسل میں کوئی فرق ہے، اور نہ ہی عورتوں اور مردوں کے کوئی وضو میں فرق ہے۔ اگر غسل میں یا وضو میں فرق ہوتا تو کوئی نمازوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر آپ کو سوچنا چاہیے اگر کوئی نمازوں میں یا بہت سارے اور ایسے عبادات ہیں ان میں اگر کوئی فرق نہیں ہے تو وضو میں بھی کوئی فرق نہیں ہوگا، سیم وضو ہے۔ جس طرح سے آپ وضو کرتے ہیں، 4 وضو کے فرائض ہیں، وہ اگر آپ نے پورے کر لیے، مرد ہے عورت ہے تو اس کا وضو ہو گیا۔ تو سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ جو سنت طریقہ آپ کو بتایا جاتا ہے، مسنون طریقہ بتایا جاتا ہے اس کا وضو کا، اس کے اوپر آپ عمل کریں اور اپنا درست وضو کریں۔ اور جو ہے اگر آپ وضو کریں گے سیم، مطلب کہ شوہر اور بیوی اگر اکٹھے بیٹھ کر وضو کرتے تو وہ سیم طریقے سے وضو کریں گے، اکٹھے ہی سیم طریقے سے نماز پڑھیں گے، جو بھی اس وقت کی نماز ہوگی تو سیم انہوں نے نماز پڑھنی ہے، سیم انہوں نے وضو کرنا ہے۔ اور سیم وضو کرنے سے یہ نہیں کہ آپ کی کوئی عبادات میں کوئی فرق آئے گا، یا وہ آپ کی عبادات مقام قبولیت تک وہ پہنچے گی یا نہیں، یا اس میں کوئی فرق آ جائے گا، کوئی حرج آ جائے گا۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ سراسر افواہیں ہیں جو پھیلائی جاتی ہیں، اور ہم کو قرآن و حدیث سے اور شریعت سے دور کرنے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ان میں جو ہے وہ شیطانی وسوسے پیدا کیے جائیں مسلمان مردوں عورت میں، اور ان کے جو ذہن ہیں وہ خراب کیے جائیں۔ لیکن اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی میں وہ آپ کو ہم سکھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے جو درست عمل ہیں، درست طریقے ہیں، اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور زندگی مبارکہ کے جو بھی واقعات وغیرہ ہیں وہ آپ کو سناتے رہیں گے، آپ کو دکھاتے رہیں گے ویڈیوز میں، اور آپ کو مکمل گائیڈ کرتے رہیں گے، بالکل ہی آپ کو صراط مستقیم کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن چلنا آپ نے خود ہے۔ اگر آپ صراط مستقیم پر آ گئے تو آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ تھا، یہ جو اس مسئلے کے سمجھانے کی میں کوشش کر رہا تھا، تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں، فیملی ممبر اور مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے ایسے مسلمان مرد اور عورتوں تک پہنچ جائیں جن کے ذہن میں شیطانی وسوسے ہوں، یا کسی نے شک و شبہات ڈاؤٹس میں ڈال دیا ہو، تو ان کے تمام شک و شبہات جو ہیں اور وہ جو وسوسے ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور وہ اپنے جس طرح سے وہ وضو کا طریقہ ہے اسی طرح سے وضو کریں گے، اور اپنی عبادات کو اللہ پاک کے بارگاہ میں مقام قبولیت تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ پاک ان کی عبادات تمام قبول فرمائیں گے اور ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دیں گے۔ تو یقیناً یہ ویڈیو بنانے کا ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ ویڈیو آپ کے لیے صدقہ جاریہ
का काम करेगी। और अगर ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन गई तो हम इस दुनिया में भी और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत ही जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो मुलाकात होगी। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।